بولے گا کوئی بھی نہیں, بولیں گے تو جواب کیسے, ٹھیک ہے, پھر جواب کیسے دیں گے؟ لوگ اتنا خیال ہمارا خیال نہیں رکھتی. پھر سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھائے گا تو میں مائک اس طرف بھیجوں گی, اور آپ کا پورا چوکس صحیح ہے, صحیح ہے, کیونکہ میں تو یہاں پڑھ رہی ہوں نا سوال. اچھا بولیں گی جواب بتا دیں گے نا. سے بھی ذکر کیا تھا, پھر میں نے بھی ذکر کیا تھا, تو یقیناً اس کا جواب تو سب کو آتا ہوگا, اور وہ یہ کہ کس صلح کو قرآن کریم میں فتح مبین کہا گیا ہے. سب سے پہلے نام فتح مبین کہا گیا ہے. جواب درست ہے آپ کا. علیہ وآلہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے اس سال بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا. وہ کیا واقعہ تھا؟ ادھر خواتین میں چاند اٹھایا گیا. حمیرہ کے برابر میں کون ہے؟ السلام علیکم, میرا نام راہیلہ فاطمہ ہے اور واقعہ فیل ہوا تھا. جواب درست ہے آپ کا. واقعہ فیل پیش آیا اور سرایا, دو نام سنے ہوں گے آپ لوگوں نے یقیناً, ٹھیک ہے نا. تو مجھے صرف یہ معلوم کرتے ہیں کہ غزہ کسے کہتے ہیں اور سیاح کسے کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ صاحب کا جس جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی, اور سرایا وہ جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیجا. جواب دو. اچھا جی, اگلا سوال ہمارا ہے, میں کوشش دیکھیں 1 by 1 چل رہا ہے مقابلہ. حضرت نازل فرمائے بے شمار درود و سلام ان کی ذات شریف پر. تو مجھے یہ جاننا چاہنا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کس کو پتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ بتائیے. وہ ادھر الرحمن الرحیم, میرا نام ہے حافظ محمد فاروق. حضرت بی بی عائشہ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا, کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں. ماشاءاللہ, جواب درست ہے آپ کا. حوصلہ افزائی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی سے اور ہمت بڑھتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو حوصلہ افزائی کیا کیجیے ایک دوسرے کی. اچھا جی, اگلا سوال ہے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی صلح حدیبیہ کی, ایک اور میثاق ہوا تھا, اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. تو یہ میثاق مدینہ کن کے ساتھ ہوا تھا, کن کے درمیان ہوا تھا, کون بتائے گا؟ ہاں, اس کے بعد کس سے ہاتھ اٹھایا تھا؟ میرا خیال ہے یہ یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا. مصر. جواب درست ہے. ویسے یہ کیا ہے, چلیے کھڑی ہو گئی وہ تو جذبات الیکشن میں کھڑی ہوتی تو جیت جاتی. غزوہ احزاب. جواب درست ہے آپ کا, غزوہ احزاب. اور اس پر قرآن پاک کی سورت بھی موجود ہے غزوہ احزاب کے نام سے, جس میں پورے غزوہ خندق کو بیان کیا گیا ہے. بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ ہم نے نعتیں بھی پڑھی, اور نعتیہ کلام بہت سارے شعراء کہتے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کو جو ثواب دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں سب سے پہلے نعت کس نے پیش کی تھی, کون سی؟ بتائیے. حضرت حسان. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا پرنام تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے آپ کا. جواب درست. آگے بجائیے بھائی, اتنی کنجوسی ہوتی کون سا ہے, اس میں میرا کوئی مخصوص جواب نہیں ہے اس سوال کا نا. مجھے صرف ایک ایسی آیت کا ترجمہ چاہیے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی, کوئی سی بھی ایک آیت. اتنی ساری آیتیں قرآن پاک میں. یہ سلیم بوٹا صاحب کا ہاتھ اٹھائے, پھر سلیم بوٹا صاحب جواب دے چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جزاک اللہ, بہت اچھا, سبحان اللہ. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میرا ہیلو, ہاں صحیح. اچھا جی, یہ سوال بھی شکیلہ چاہ رہی ہے, وہ خود پوچھیں, تو بھی شکیلہ آپ سے سوال پوچھیں گی. سوال آپ سے یہ ہے کہ واقعہ معراج 2 حصوں پر مشتمل تھا. واقعہ معراج 2 حصوں پر مشتمل تھا, ایک مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک. بتائیے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ اسرا.
جی ایک اور سوال کلیئر ہو گیا نا. وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ اور اس آخری سوال کے ساتھ یعنی شب معراج کا جو ذکر وہاں پہ ہوا اور معراج کے ساتھ ہی تھوڑی سی معراج کی بات بھی کر لیتے ہیں. جب ویڈیو نکلا ہے کہ جب معراج کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ بھی دیا تھا تو ہم سب کو اچھا نماز ہم لوگ غلط کہتے ہیں, ایسے ہمیں صلاۃ ہی کہنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور صلاۃ قائم کرنے سے مراد ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنا ہے, گھنٹے دار نہیں پڑھنا کہ ابھی فجر پڑھی اور مغرب چھوڑ دی اور عشاء پڑھی تو فجر چھوڑ دی. تو ساری نمازوں کو مستقل قائم کرنا ہے اور اس کے لیے فکر بھی کرنا ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو پائے. کیونکہ سب سے پہلے سوال تو قرآن میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ہم سے صلاۃ کے بارے میں ہی ہوگا. اور ساتھ میں ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو جہنم میں ہوں گے, اللہ سب کو بچائے, تو سوال کریں گے کہ جنت والے ان سے کہ بھائی تم جہنم میں کیوں چلے گئے, تم تو اتنے اچھے اچھے اعمال کرتے تھے, نیک نیک کام بھی کرتے تھے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم جو ہے بھوکوں کو یا ضرورت مند, دیکھیں بھوکا کوئی بھی سکتا ہے, امیر شخص بھی بھوکا ہو سکتا ہے, غریب شخص بھی بھوکا ہو سکتا ہے. تو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کہیں گے کہ ہم صلاۃ بھی قائم نہیں کرتے تھے اور ہم بھوکوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں پسندیدہ ترین افعال ہیں کہ کھانا کھلانا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب ان کا کوئی مہمان آتا تو ان کی تیزیوں پر بل آ جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ آ گئے, کھانا پکانا پڑے گا اور کھانا کھلانا بھی پڑے گا. تو جب کوئی مہمان آیا کرے تو کوشش کیا کریں کہ اس کا خوش خلقی سے استقبال کریں اور جو بھی آپ کے گھر میں حاضر ہے اس سے اس کی تواضع کریں. عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا گیا تو ان کی سب سے بڑی کوالٹی جو تھی نا اس میں کوالٹی تواضع بھی تھی کہ وہ تواضع کرتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ بات کے بہت پکے اور بہت سچے تھے اور وہ جب ان میں بے شمار برائیاں اپنی جگہ موجود تھی کہ اس کے باوجود وہ جب کسی کو پناہ دے دیتے تھے اور کسی کے ساتھ دیتے تھے تو پھر وہ آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاتے تھے, ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے. ہمارے تو آج کل ایک دوسرے کے بھائی کا ساتھ نہیں دیتا, وہ کہتا ہے اچھا بھائی تمہارا معاملہ تم دیکھو, ہمارا معاملہ نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ رہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا ہمارے بہت خراب چل رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کریں, صحابہ کی زندگی پر عمل کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری. تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے اور اسے ہمیں بنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. فرداً ہر شخص اپنی اصلاح کر لے گا تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں تو کیا ہو رہی بات ہے, بھائی کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو ہم بھی جہنم میں جائیں, ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جو سامنے والا ہے اس کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں. تو